العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الملک القدوس السلام اکرمنا بدین الاسلام وجعل بیننا به اخوة اقوى من اخوة الارحام وبين لنا الحلال والحرام ووعد المتقين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. قابل احترام حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اس مبارک مناسبت سے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق اور فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو میزان حسنات میں شمار فرمائے. آج آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں، مومنوں کی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی وہ یہ کہ مومن کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیتا ہے، فوراً اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ہم اس سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے جب تک کہ ہم ان آیتوں کو یاد کر لیتے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیتے، اس کے مطابق عمل کر لیتے. اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے. ہم اور آپ کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی دینی مجالس میں جو باتیں ہم سنیں عمل کرنے کی کوشش کریں. منافقانہ عمل ہمارے پاس نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین کی جماعت بھی مسجد میں شریک ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ منافقوں کا کردار ہے. مومنوں کا کردار یہ ہونا چاہیے جو بات ہم سنیں عمل کرنا فوراً شروع کر دیں. یہ مومن کی شان ہوتی ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرمایا، کافروں سے نہیں، مومنوں سے، مسلمانوں سے کہا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اور کل آنے والے دن کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے، کیا عمل تم نے کیا ہے کل آنے والے دن کے لیے، اس کا جائزہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کل کا دن قرار دیا۔ الغد عربی زبان میں کل آنے والے کو کہا جاتا ہے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن ہے، عربی زبان میں اگر کل ہم کہیں گے غدن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کل کہا ہے، غد سے تعبیر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اتوار کا دن ختم ہونے کے بعد پیر کا دن آنا یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، بالکل اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یقینی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یقینی بات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، ہم میں سے کسی کو اس بات پر ذرا برابر بھی شک نہیں کہ اتوار کے دن کے بعد پیر کا دن ہے، شک نہیں، یقین ہے۔ اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کل قرار دیا، لفظ غد سے تعبیر کیا، اس لیے کہ جس طرح اتوار کا دن ختم ہونے ہی والا ہے، پیر کا دن بالکل شروع ہونے والا ہے، بالکل قریب ہے پیر کا دن، کل سورج طلوع ہونے کے ساتھ پیر کا دن شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا سے ختم ہونے کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، یہ دنیا بالکل قریب ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب و کتاب کا دن قریب آ چکا، لیکن لوگ ہیں کہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو کر جی رہے ہیں، غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ حساب و کتاب کا دن بالکل قریب آ چکا ہے۔ جس طرح اتوار کے دن کے بعد پیر کا دن قریب ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی بالکل ہم سے قریب ہو چکی ہے۔ محترم حضرات، یہ دنیا یہ عارضی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ یہ بات بیان فرمایا، کل من علیہا فان، یہ دنیا ختم ہوگی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا انسان کے لیے دھوکے کا سامان ہوتی ہے،
جو لوگ ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں، صبح و شام دنیا 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 کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، عبد الدینار و عبد الدرہم کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں پیسہ پیسہ پیسہ، صبح اٹھے تو دنیا، شام ہوئی تو دنیا دنیا، ان کے ذہن و دماغ میں صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تئیس عبد الدینار، تئیس عبد الدرہم، تئیس عبد الخمیلہ۔ پیارے نبی نے فرمایا درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے، دینار کا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ جو لوگ پیسوں کے سامنے جھکتے ہیں، پیسوں کے لیے اپنے دین اور عقیدے کا سودا کرتے ہیں، پیسوں کو ہی سب کچھ، دنیا کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ ان اعطی رضی وان لم یعطا سخط۔ دنیا ملتی ہے تو راضی ہیں، دنیا نہیں ملتی ہے تو ناراض ہیں۔ یہ کیفیت کچھ لوگوں کا مزاج دنیا میں جینے کا یہ ہوتا ہے، جب تک ان کو دنیا ملتی ہے تو بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات انجام دیتے ہیں، اللہ کے دین سے قریب رہتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی میں اگر کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وہ چھین لیا، اللہ نے مجھ سے یہ چھین لیا، میں نماز کا پابند ہوں، میں وہ ہوں، یہ ہوں، اس کے باوجود میری زندگی میں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ در حقیقت یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی صفت ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کے سلسلے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور کہتے اللہ کے نبی ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب اپنے گھروں کو جاتے، ان کی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ملتا، دنیا ملتی، ان کو خوش رہتے، بولتے جب تک ہم نے اسلام قبول کیا ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، خوش رہتے، راضی رہتے۔ لیکن ان کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، ان کے جان و مال میں کچھ خسارہ ہو جاتا، اسلام سے مکر جاتے، اسلام سے مرتد ہو جاتے، بولتے اسلام میں کوئی اسلام میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں ہے، جب سے ہم نے اسلام لایا ہے ہمارا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھی موڑ کیوں نہ ہو، کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، دین سے جڑے رہیں، آخرت کی فکر کریں، اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ذرا برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں دنیا کی حقارت کو بتلایا ہے۔ لوگوں، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو، آخرت سے غافل ہو کے، اللہ کے دین سے غافل ہو کے ہمیشہ دنیا 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 کے پیچھے پڑے رہنا، جس دنیا کے چکر میں دین سے غافل، عقیدے سے غافل، اسلام سے دوری، دین سے دوری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت والی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ تک پانی تک نہیں پلاتا۔ پیارے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور سمندر کے پانی سے نکالے
دیکھے کہ انگلی میں کتنا پانی باقی رہتا ہے سمندر کے مقابلے میں. انگلی میں ایک قطرہ پانی سمندر کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. بالکل اسی طرح اس دنیا کی کوئی حقیقت رب ذوالجلال کے نزدیک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دینے والی ہے. حاضرین گرامی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر ہونی چاہیے. اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی، آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا حاصل کیجئے لیکن جتنی ضرورت دنیا کی ہے اتنی حاصل کیجئے. دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑیں کہ جس کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو جاؤ، اللہ کے دین سے غافل ہو جاؤ. اتنی دنیا یہ حقیقت میں انسان کو دھوکہ دینے والی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو باتیں حقیقت میں ہم اور آپ کو آخرت کی زندگی سے قریب کرتی ہیں. آخرت کی فکر کے سلسلے میں ہم کو ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں. یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو اختیار کرنے سے ہم آخرت کی فکر صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا. سب سے پہلی بات، آخرت کی فکر کرنے کے سلسلے میں، آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے جو عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے، جنت تک پہنچانے والا ہے. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. محاسبہ نفس آخرت کی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے، محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا عمل اس نے تیار کر کے رکھا ہے. محاسبہ نفس کس کو بولتے ہیں؟ اہل علم نے کہا محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس طریقے سے تجارت کے سلسلے میں تجارت کا باریکی سے حساب رکھتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، حساب رکھتا ہے اور بڑی باریکی سے حساب رکھتا ہے، اور حساب و کتاب کرنے کے بعد اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کی تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے وہ نئے نئے پلاننگ کرتا ہے، نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی تجارت کو ترقی دے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے، پلاننگ کرتا ہے تاکہ اور اس کی زندگی میں فائدہ ملے، اس کی تجارت میں اضافہ ہو. یہ کرتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی. یہی محاسبہ نفس. دنیا کے معاملے میں جس قدر ہم اپنی تجارت کا حساب و کتاب باریکی سے رکھتے ہیں، کمی ہونے کی صورت میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادتی ہونے کی صورت میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ دنیا سے زیادہ دین کے معاملے میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان ہر دن سونے سے پہلے ایک دن کے اعمال کا حساب و کتاب لے، حساب رکھے کہ آج کے دن میں نے فرض نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنی مجھ سے چھوٹ گئی ہیں. سونے سے پہلے حساب کرے.
جائزہ لے ہر دن کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے مجھ پہ فرض قرار دی ہیں، میں نے کتنے نمازیں ادا کی ہیں اور کتنی چھوڑ دی ہیں۔ آج کے دن میں نے کس آدمی کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے۔ آج کے دن میں نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جو حرام کام ہے، ناجائز کام ہے۔ حساب لے۔ حساب و کتاب لینے کے بعد اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ آج کے دن میں نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اس کو چاہیے کہ جس طرح تجارت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کل سے نفل نمازوں کا وہ اہتمام کرے، زیادہ کرے، اپنے اعمال میں زیادہ کر لے۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کوتاہی سے کام لی ہے، 5 وقت کی نمازوں میں اس نے کچھ نمازیں چھوڑ دی ہیں، کل آنے والے دن میں سدھر جائے، سنبھل جائے، اس غلطی کو سدھار لے جس طرح تجارت کے معاملے میں غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، افسوس کا مقام، کیا دین اتنا ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، کہیں معمولی سی غلطی ہوتی ہے اس کو سدھارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دن رات وہی سوچتے رہتے ہیں۔ کیا دین کے معاملے میں یہ فکر نہیں کر سکتے؟ کیا دنیا دین سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا دنیا دین سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ایک مسلمان فجر کی 2 رکعت سنت نمازیں ادا کرتا ہے، دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے پاس۔ 2 رکعت صرف نمازیں، کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ فجر میں ادا ہونے والی صرف 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ دنیا۔ اس کو لے کر اتنی فکر، اتنی تڑپ، اتنی بھاگ دوڑ، اللہ اور اس کے احکام کو ہم بھلا دیں، بہت افسوس کا مقام ہے۔ تجارت سے زیادہ دین کے معاملے میں فکر مند بن جاؤ۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دنیا۔ انسان کی عمر، پیارے نبی نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، یعنی اکثر لوگ میری امت میں 60 اور 70 سال کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس 60 اور 70 سالہ زندگی کے لیے ہم دین کو فراموش کر دیں، ہمارے اندر دینداری نہ ہو، بہت غلط بات ہے، یہ خسارے والی بات ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن۔ لوگوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، حساب و کتاب لو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب لے۔ تمہارے اعمال کو تولے جانے سے پہلے تم خود اپنے اعمال کو ترازو میں تول کے دیکھو کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے، تم نے کتنا نیک عمل کیا ہے، کتنا نہیں کیا ہے، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ترازو میں تمہارے اعمال کو تولے، اس سے پہلے تم خود یہاں دنیا کے اندر اپنے اعمال کو تول لو، اپنے نفسوں کا حساب و کتاب لو۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہم اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کا حساب و کتاب آخرت میں کامیابی دلوا سکتا ہے، آخرت میں کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ آدمی بڑا چالاک ہے جس نے اپنے اعمال کا حساب لے لیا اور آنے والی زندگی میں اعمال کے سلسلے میں ترقی کرتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اس کے اعمال میں۔
ایسا نہ ہو کہ ہر دن ہمارے عمل میں، نیک عمل میں کمی آتی جائے. صورتحال یہی ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے اعمال میں کمی ہوتی جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر دن نیک عمل کے سلسلے میں امپروو کریں، اپنے آپ میں عمل صالح کے سلسلے میں اضافہ کریں. یہ ہے محاسبہ نفس. اور دوسری بات، آخرت میں کامیابی کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے، ایک مسلمان ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن موت کو یاد کرتا رہے، موت کو یاد کرتا رہے. جتنا زیادہ ایک مسلمان موت کو یاد کر کے اپنے انجام کو سامنے رکھ کر جیتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کے دین کے قریب آتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی، خواہشات کو ختم کرنے والی، تمناؤں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. کثرت سے یاد کرو موت کو، اپنے انجام کو سامنے رکھ کر جیو، اس احساس کے ساتھ جیو کہ ہم کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ احساس انسان کے زندگی کے ہر لمحے میں ہونا چاہیے. اکثر ذکر ہاضم اللذات. موت یقینی ہے میرے بھائیوں، موت سے غفلت نہیں، موت سے چھٹکارا نہیں ہونا چاہیے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. قل ان الموت الذی تفرون من، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ لوگوں، جس موت سے تم ڈر کر بھاگنا چاہتے ہو، وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہارا پیچھا کرے گی، موت تمہیں چھوڑے گی نہیں، تمہیں آ کر رہے گی موت. اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں موت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ لے لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جب موت کی شکل میں آتا ہے، تمہیں وہ نہیں چھوڑے گی، موت آئے گی. اللہ نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی ہے. انبیاء آئے چلے گئے، رسول آئے رخصت ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران آئے رخصت ہو گئے. اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. ایک جنازے کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے. یہودی کا جنازہ. صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا جنازہ تھا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیست نفستن، اے صحابہ وہ کیا انسانی جان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہنا چاہا کہ اے صحابہ، موت موت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی یہودی کے حق میں آئے، کسی نصرانی کے حق میں آئے، کسی کافر کے حق میں آئے، کسی مسلمان کے حق میں آئے، موت موت ہوتی ہے. موت سے ایک مسلمان کو عبرت پکڑنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے. کووڈ-19 کو لے کر ہم نے کتنے اموات دیکھے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء اور اقارب میں. مضبوط لوگ، اچھے خاصے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے باوجود ہمارے اندر عبرت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. عبرت حاصل کرو. موت سے بڑھ کر کوئی بڑا سبق نہیں ہوتا، موت سے بڑھ کر کوئی عبرت نام کی چیز نہیں ہوتی. موت بہت بڑا عبرت، بہت بڑا سبق، بہت بڑا میسج ہوتا ہے ایک آدمی کو سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کے دین سے قریب آنے کے لیے. کفا بالموت واعظا، حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، موت بہت بڑا ناصح، موت بہت بڑا سبق اور درس اور عبرت ہوتا ہے. جو آدمی اپنے ارد گرد میں ہونے والے اموات سے عبرت نہ پکڑے، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی میں سدھار نہ لائے، اس کے دل پر پھر کوئی نصیحت اثر انداز نہیں کر سکتی. موت سے عبرتیں پکڑنا چاہیے.
ایک مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ مومن انسان تو انسان، اس کی زندگی میں ہر دن جو کیڑے مکوڑے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں اس سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، عبرت پکڑتا ہے کہ آج یہ کیڑا مکوڑا معمولی سا کیڑا تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی تڑپ تڑپ کر سکرات کے عالم سے گزر کر اپنی جان کو رخصت کرنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ حضرات، موت کی یاد دہانی، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انجام کو سامنے رکھو، ہمارے سامنے ہونے والے اموات سے عبرتیں پکڑو، نصیحتیں حاصل کرو، اپنے انجام کو یاد کر کے جینا سیکھو۔ یہ چیز ہم اور آپ کو آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ تیسری بات جو ایک مسلمان کو آخرت میں کامیابی کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ یہ، کثرت سے قبروں کی زیارت ہونی چاہیے، کثرت سے قبروں کی زیارت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے پہلے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں حکم دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلواتی ہیں، آپ کو اپنے انجام سے واقف کراتی ہیں، اپنے انجام کو یاد دلاتی ہیں۔ فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیسے ہونا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا قبروں کی زیارت کرنے کا، اس کے مطابق قبروں کی زیارت ہو۔ کیا طریقہ بتلایا پیارے نبی نے؟ کہا قبروں کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ قبروں کے قبرستان جاؤ، دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، قبروں کے پاس جائے، دیکھے، اپنے انجام کو یاد کرے۔ آج ہمارے رشتہ دار، ہمارے ارد گرد میں رہنے والے لوگ اس قبر میں مدفون ہیں، کل کے دن مجھے بھی اس قبرستان میں قبر میں دفن ہونا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرواتی ہیں۔ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، قبروں کی زیارت سے آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، دنیا داری سے محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ قبروں کی زیارت میں پیارے نبی نے کہا قبروں کے حق میں جا کے دعا کرو۔ کیا مطلب السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، جو یہاں قبر میں دفن ہیں ان پر سلامتی ہو۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا، حفاظت کا سوال کرتے ہیں ہمارے لیے اور تمہارے لیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے قبروں کے حق میں، قبر میں دفن شدہ لوگوں کے حق میں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن مسلمانوں کا طبقہ آج جا کر ان سے مانگتا ہے۔ جو قبر میں دفن لوگ ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ جو کسی دعاؤں کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ قبر میں جو دفن شدہ لوگ ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ پیارے نبی نے ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا، دعا سکھلائی۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کرے، ان سے نہ مانگے، وہ خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، بھلا کیسے ہم کو کیا وہ دے سکتا ہے؟
میرے بھائیوں، آخرت میں کامیابی کے لیے ایک اور چیز جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے. ایمان اور عمل صالح کو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا جو مرد و عورت ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتی ہے، جو مرد و عورت ایمان اور عمل صالح کے پیکر بن جائیں، ایمان اور عمل صالح ان کی زندگی میں آئے، نیک عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل. اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے، دنیا دیں گے ان کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے عمل کی بدلے قیامت کے دن بہتر بدلہ ہم عطا کریں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دو بنیادی چیزیں ذکر کی ہیں. ایک ایمان، ایمان سے مراد اس کا عقیدہ صحیح ہو. جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں وہ کبھی نہ قبر کے مرحلے میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کے مرحلے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور جس آدمی کی زندگی میں عقید توحید ہو، ایمان ہو، وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. صحیح عقیدے کے بغیر مسلمان کا عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں. ایمان کے بعد عمل صالح کو اختیار کرے، عمل صالح کو، نیک عمل کو. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، قبرستان میں، بقیع الغرقد قبرستان میں. جنازہ لا کر رکھ دیا گیا تھا، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہے جس کے ذریعے آپ زمین کھرید رہے. برا بن عازب کہتے ہیں ہم نے پیارے نبی کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے انتہا آنسو جاری ہیں، رو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس قبر کی زندگی کے لیے تیاری کر لو. اذان کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد کچھ مختصر اور باتیں باقی رہ گئی ہیں، وہ آئیں گی انشاءاللہ. آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب کسی انسان کو اس کے رشتہ دار قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے سوال و جواب کا معاملہ پیش آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں عمل صالح کو اختیار کیا تھا، نیک عمل کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اس کے قبر میں ایک نوجوان آتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان جس کا چہرہ بڑا خوبصورت، جس کا لباس خوبصورت، جس سے خوشبو مہک رہی ہوتی ہے. قبر میں مدفون نیک آدمی اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے من انت یا فلان، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ہمیشہ خوشخبریاں لانے والا چہرہ معلوم ہوتا ہے، کون ہے؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شکل دے کر بھیجا ہے تاکہ تیرے قبر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وحشت نہ ہو۔ انا عملک الصالح، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، تیرا توبہ اور استغفار جو تو عمل صالح کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس شکل میں بھیجا ہے۔ اس کے مقابلے میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں جی کر عمل صالح کو اختیار نہیں کیا، اچھا عمل نہیں کیا، اس دنیا سے چل بسا، ایسے نافرمان، معاصی، عاصی اور کافر آدمی کے پاس ایک نوجوان آتا ہے جس کا چہرہ بد شکل چہرے میں آتا ہے، اس کا لباس برا لباس ہوتا ہے، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ من انت یا فلان، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو برائی لانے والا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے واجبات کو چھوڑتا تھا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا، تو نے جو دنیا کی زندگی میں گناہ کیا تھا، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شکل دے کر بھیجا ہے، تیرے قبر میں تیرے لیے وحشت میں اضافہ ہو، تکلیف میں اضافہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی آباد ہوتی ہے تو عمل صالح سے آباد ہوتی ہے، قبر کی زندگی برباد ہوتی ہے تو برے عمل سے ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی کو آباد کرنے کی ابھی سے کوشش کرو، برباد نہ کرو اپنے قبر کی زندگی کو۔ قبر کی زندگی کا مرحلہ آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے، وہاں جو کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، جو قبر میں ناکام آخرت میں بھی ناکام۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے، خوب روتے تھے، اتنا روتے کہ آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی بھیگ جاتی۔ صحابہ پوچھتے ہیں عثمان، پیارے نبی نے تمہیں تو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہے نا، پھر کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ، اس مرحلے میں جو کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، اس مرحلے میں جو ناکام آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح آخرت کی کامیابی بہت بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے عذاب کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے، جہنم کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حساب دینے سے ڈر جائے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر خیر کی جڑ ہوتی ہے، ہر خیر کی اساس ہوتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں رب کا خوف ہے وہ آدمی اللہ کی اطاعتوں کی طرف آتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں رب کا خوف نہ ہو، کسی عالم کی نصیحت اس کے دل پہ کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، کسی عالم کی بات اس کو صحیح معنوں میں دین سے جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ ایک مسلمان کے دل میں رب کا خوف نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ڈائریکٹ بات کرے گا، ڈائریکٹ حساب لے گا۔ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرے گا۔ بندہ دیکھے گا، پریشان ہوگا، دائیں جانب دیکھے گا، اس کو کوئی عمل نظر نہیں آئے گا، بائیں جانب دیکھے کوئی اچھا عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب وہ اپنے سامنے دیکھا گا تو جہنم نظر آ رہی ہوگی۔
اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور جو آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے, سدھار آتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. حضرات, آخر میں 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کی, کہا ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. لوگوں, یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے, یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے. آخرت ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے, آخرت ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں, کچھ لوگ آخرت کی تڑپ رکھنے والے ہوتے ہیں. تم آخرت کی تڑپ رکھنے والے بن جاؤ, آخرت میں کامیاب ہونے والے بن جاؤ, دنیا پرست نہ بنو. کیونکہ آج عمل کا موقع ہے, عمل کا موقع ہے, آج عمل کا موقع ہے. حساب نہیں ہے. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا, جو چاہے کرو, لیکن تمہارا عمل اللہ تعالیٰ شمار کر رہا ہے. قیامت کے دن جس کا پورا حساب چکانا ہے. آج کے دن عمل ہے, حساب نہیں ہے, لیکن کل کے دن حساب ہے, عمل نہیں ہے. کل کے دن حساب ہی حساب. عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا. جو بھی عمل کرنا ہے ابھی کرنا ہے. جب اس دنیا سے ایک آدمی مر جائے, وہیں سے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا, جب جہنم میں وہ جلیں گے, عذاب میں مبتلا ہوں گے, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, چیخیں گے, چلائیں گے, رب سے التماس کریں گے, درخواست کریں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. اے اللہ, اے ہمارے رب, اس عذاب سے ایک مرتبہ نکال دے, اس عذاب سے ایک مرتبہ نکال دے. ہم تجھے خوش کر لیں گے, ہم تجھے راضی کر لیں گے, ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. نعمل صالحا, نیک عمل کریں گے, برا عمل نہیں کریں گے, ایک مرتبہ نکال دے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. جہنمیوں سے اللہ کہے گا کہ اے جہنمیوں, کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس زندگی کو پا کر تم سدھر جاتے, سنبھل جاتے, اللہ کو راضی کر لیتے, عمل صالح کر لیتے؟ کیا اتنی عمر میں تمہیں نہیں دیا تھا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, میرے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا, تم نے نہیں سدھرا, تم نے نہیں سدھرا, اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, چکھو مزہ چکھو عذاب کا, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. فَإِنَّ الْغَدْ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, عمل کا موقع نہیں ہے. قیامت کے دن عمل کا موقع نہیں, یہ موقع ملا ہے, اس عمل سے فائدہ اٹھا لو, رب کو راضی کر لو, رب کو خوش کر لو. اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ آخرت مانگتے رہو. ہماری دعائیں اکثر دنیا کے لیے ہوتی ہیں. ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دنیا مانگتے ہیں. اے اللہ میری وہ پریشانی, یہ پریشانی, اس پریشانی کو دور کر, اس پریشانی کو دور کر, پیسہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں. ٹھیک ہے, اللہ ہی سے مانگنا ہے دنیا بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام تب ہے کہ جب آدمی ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, دنیا کو لے کر اٹھاتا ہے, دنیا مانگتا ہے, آخرت نہیں مانگتا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو آدمی کثرت سے دہراتے رہنا چاہیے, کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک مرتبہ مانگا ہے تو آخرت کو دو مرتبہ مانگا ہے. دعاؤں میں آخرت کو مانگو, اے اللہ آخرت میں ہمیں نجات دلا دے, اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. یہ کثرت سے تڑپ تڑپ کر بندہ دعا کرے, صرف دنیا نہ مانگے, دنیا کے ساتھ آخرت مانگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ تو دنیا کو میرا مقصد نہ بنا دے, میرا مقصد نہ بنا تو دنیا. اللہم لا تجعل الدنیا, کہ میں دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہوں, دنیا ہی کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہوں, ایسا میرے لیے دنیا نہ بنا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ دعا بھی آدمی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو آدمی آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتا ہے, محنت کرتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں دل جمعی عطا کرتا ہے, اس کو دل کی بے نیازی عطا کرتا ہے, اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے, دنیا مل جاتی ہے. جو آدمی آخرت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ اسے آخرت بھی عطا کرتا ہے, دنیا بھی عطا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو آدمی آخرت سے غافل ہو کر دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو خراب کر دیتا ہے, بکھیر دیتا ہے اس کے معاملات کو, اور اس کے فقر اور غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہے, اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے. یعنی دنیا کو اللہ تبارک و تعالی سمیٹ دیتا ہے اس کے لیے, زندگی تنگ ہو جاتی ہے. میرے بھائیو یہ نہ سوچو ارے کافر تو ہے, وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کے پاس بھی دنیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی فکر کرنے والوں کو جتنی دنیا عطا کرتا ہے اس میں ایسی برکتیں عطا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اطمینان کی زندگی جیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے بڑھ کر ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے. محترم حضرات, آخرت کی فکر کریں, اپنے اعمال کو سدھاریں, اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, اسلام کی تربیت کریں, اسلام سے جوڑیں, دین کی تعلیم ان کو دیں تاکہ آگے چل کر وہ آخرت کے چاہنے والے بن جائیں, دنیا پرست نہ بنے. یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو, مسلمانوں کو آخرت کے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب.